بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ فإن التقوی خیر زاد اليوم المعاد وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین وقال سبحانہ تعالی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ محترم حاضرین جمعہ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ حج کا مہینہ چل رہا ہے۔ دنیا بھر سے حجاج جو حج کرنے کی نیت رکھتے ہیں، حج کرنا چاہتے ہیں، وہ جماعت در جماعت مکہ مکرمہ پہنچ رہے ہیں تاکہ ذی الحجہ کے وہ ایام آ جائیں جس میں حج کے جو فریضہ ہے اس کو ادا کیا جا سکے۔ یہ جو حج کا اتنا محتم بالشان عمل ہے، جس کو آپ یہ سمجھیں کہ حج کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوشخبری سنائی ہے، اور قرآن میں بھی وہ بات آئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر حج کو اخلاص کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر ادا کیا جائے، اور اس میں ان کاموں کو کیا جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کہا ہے، اور ان کاموں سے بچا جائے جس سے قرآن اور سنت میں روکا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بتائیے کتنی بڑی بات ہے۔ یہ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں جان بھی لگتی ہے، مال بھی لگتا ہے، وقت بھی لگتا ہے، اور سب سے بڑی بات اللہ کے گھر کا دیدار، اس کی زیارت اور اس کا طواف کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک وقت آتا ہے جب حجاج ہی نہیں، پوری دنیا کے مسلمان اللہ کی خوشی کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن اللہ تعالیٰ کو قربانی کے عمل سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہے، یعنی جس کو بھی وسعت ہو اس کو ضرور قربانی دینی چاہیے۔ تو یہ جو پورا عمل کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ حاجی لوگ جائیں گے، طواف کریں گے،
اس کے بعد کیا کریں گے؟ صفا مروہ 2 رکعت نفل پڑھ کے صفا مروہ کے درمیان وہ سعی کریں گے، اور اس کے بعد بال منڈوائیں گے، اور جو عمرہ ہے اس سے فارغ ہو جائیں گے، اور جو حج قران کرنے والے ہوں گے وہ اپنا احرام باندھے رہیں گے۔ اور اس کے بعد جب 8 ذی الحجہ آئے گا تو اس دن سے حج کا عمل شروع ہو جائے گا، اور آپ جانتے ہیں کہ 8 ذی الحجہ کو صبح ہی لوگ منا جائیں گے اور منا میں رات گزاریں گے، اور 9 کی صبح فجر کے بعد پھر وہ عرفات کے لیے چلے جائیں گے۔ اور جو عرفات ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفات ہی حج ہے۔ عرفات کے دن دعا اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ قبول کرتا ہے۔ عرفات کے دن شیطان سب سے زیادہ مایوس ہوتا ہے، اور عرفات کے دن مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ وہ ظہر اور عصر کو پڑھ لے اور اس کے بعد دعا میں مشغول ہو جائے۔ کھڑے ہو کر دعا کر سکتا ہو کرے، نہیں سکت ہوئی تھکن ہو گئی بیٹھ کے کرے، لیٹ کے کرے، لیکن دعا کرے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے اور مغرب کی نماز پڑھے بغیر وہاں سے چل دے۔ اور جب مزدلفہ پہنچے تو پھر جو ہے مغرب اور عشاء کی نماز جمع بین الصلاتین وہاں کرے، اور رات وہاں گزارے، وہاں بھی اللہ کا ذکر کرے۔ اور اس کے بعد جب 10 ذی الحجہ آئے گی تو فجر کے بعد وہ جائے اور سب سے بڑا جو جمرہ ہے اس جمرے پر 7 کنکڑی مارے، اور اس کے بعد وہ قربانی کرے اور اپنا سر منڈوائے اور اپنے آپ کو احرام سے خالی کرے، اور پھر جا کر کے طواف کرے۔ ان عمل کے بارے میں سب سے احسن تو یہ ہے کہ اسی طریقے سے کیا جائے، لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی عمل آگے پیچھے ہو جائے تو بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں میں؟ 10ویں ذی الحجہ کے بارے میں۔ یہ نہیں کہ آپ 10ویں ذی الحجہ کو عرفات جائیں گے آپ کا حج ہو جائے گا، وہ نہیں کہہ رہا ہوں میں، بات واضح سمجھ لیجئے۔ 10ویں ذی الحجہ کو جو کئی کام کرنا ہے اس میں کسی کام میں اگر آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس پر شاہد ہے کہ بہت سارے صحابہ آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھ سے یہ کام پہلے ہو گیا ہے کہ نہیں، میں اس کام کو پہلے نہیں کر سکا، کہا جاؤ حج ہو گیا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کی اجازت دی ہے تو آج کسی انسان کو نبی سے بڑا بننے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ نبی سے کیا آگے کی حیثیت رکھتا ہے؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں جیسے کر رہا ہوں ویسے کرو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ افضل عمل یہ ہے کہ ترتیب ہی سے کیا جائے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ترتیب سے کرنے کی ہر ممکن کوشش کیجئے، اللہ یہ کہ بھول جائیں۔ حالانکہ اس کے لیے بھی آپ چاقو چوبند رہیے، بات ذہن سے نکل جائے، وہاں علماء ہوتے ہیں، آپ کے ساتھی ہوتے ہیں، بہت لوگ ہوتے ہیں، آج فون کا زمانہ ہے، آپ پوچھ لیں کہ میں نے یہ کیا، آپ اس کے بعد کیا کروں؟ کوشش کیجئے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ویسے ہی کریں تاکہ اس کا صحیح حق ادا ہو سکے۔ میں نے جو دوسری بات کہی ہے وہ بھی حدیث کی روشنی میں اس لیے کہی ہے کہ اگر ہو جائے تو یہ نہ سمجھے کہ میرا حج ہی نہیں ہوا۔ بات واضح ہوئی؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لحاظ سے حج کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جس دن جانے لگتے ہیں اس دن پھر آخری طواف
طواف وداع کرتے ہیں اور پھر مکہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ جتنا عمل میں نے بتایا قربانی سے لے کر کے، یہ جانتے ہیں کن کی سنت ہے؟ کن کی سنت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہی کہا تھا کہ آواز لگا دو پوری دنیا کے لوگوں کو کہ وہ یہاں آئیں اور اس گھر کا طواف کریں اور اس کو پاک صاف رکھو، یعنی اس میں کوئی بت نہ ہونا چاہیے، اس میں کوئی گندگی نہ ہونا چاہیے، یہاں پر اللہ کے علاوہ کسی کا نام اور کسی کی عظمت نہیں ہونی چاہیے، ہر چیز ایک اللہ کی کبریائی کے علاوہ یہاں سے ختم کر دو، پاک صاف کر دو، اور ظاہری طور پر بھی اس کو صاف ستھرا رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، جب یہ حکم دیا کہ تم اعلان کر دو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ میری آواز کہاں پہنچے گی ہر جگہ؟ کہا تمہارا کام ہے اعلان کر دینا، اعلان کرو، یہ پہنچانا تو اللہ کی قدرت ہے کہ نہیں؟ یہ پہنچ جائے گی ہر جگہ، اور پہنچ گئی پوری دنیا میں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے بگاڑ کے زمانے میں بھی عرب اس گھر کی عظمت کا لحاظ کرتے تھے اور اس کا طواف کرتے تھے، گرچہ اس میں بڑی خرافات ملا دی تھی، لیکن وہ جو طواف کا سلسلہ ہے وہ ختم نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آواز لگانے کہی تھی۔ اب ایک بات بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام دیا، میں نے ابھی آیت پڑھی ہے، ایک آیت، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست کہا، خلیل کہا۔ کہاں خالق، کہاں مخلوق، کہاں اللہ، کہاں انسان؟ کوئی آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے، نہ ہے نہ ہو سکتا ہے، لیکن اپنے اس بندے کو اتنا بڑا مقام دیا، اتنا بڑا مقام کہ جو ان کا غلام ہے اس کو اللہ کہہ رہا میرا دوست ہے۔ کوئی وجہ تو ہوگی، آگے نہیں؟ اور اس وجہ کو بھی قرآن نے بیان کر دیا، اور ایک اور مقام دیا، امت کہا، اکیلے۔ امت کہتے ہیں پوری جماعت کو، جیسے ہم لوگ امت مسلمہ کہلاتے ہیں نا، تو سارے مسلمان مل کے امت ہیں۔ وہاں امت کس کو کہا گیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور ان دونوں مقام کے پیچھے جو وجہ بتائی گئی، کہا کہ وہ حنیف تھا، مسلم تھا، یعنی اس نے ساری دنیا سے کاٹ کر اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر دیا تھا۔ اب نہ کسی کی خوشی چاہیے تھی، نہ کسی کے غم کا ڈر تھا، نہ کوئی حکومت چاہیے تھی، نہ کوئی گھر بار چاہیے تھا، نہ اپنی جان چاہیے تھی، نہ ہی بیٹے اور اولاد اور فیملی تھی، تھا تو کوئی اللہ کی خوشی کے لیے جس چیز پر چھری چلانی پڑی چلا دیا، حنیف مسلم، یکسو ہو گئے اللہ کے لیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، قرآن کس چیز کی کتاب ہے؟ آپ لوگوں کو بار بار بتایا گیا ہے، قرآن کس چیز کی کتاب ہے؟ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، یہ قصہ گوئی کی کتاب نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جائے۔ پھر قرآن اللہ کی توحید اور کبریائی اور اللہ سے جوڑنے والی کتاب ہے، تو یہاں پر دوسرے کے ثنا خوانی کے لیے بھی یہ کتاب نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن پھر آپ کہیں گے کہ تمہاری بات تو یہاں ٹکرا رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی تو اللہ تعالیٰ نے بڑی پذیرائی کی ہے اور بھی نبیوں کی، تو پھر یہ بات کیسے؟ تمہاری بات قرآن سے میل کہاں کھا رہی ہے؟
میرے بھائیوں، قرآن جیسا کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ نے کہا ہے، اللہ کی یہ بات ہے کہ قرآن ہدایت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہدایت کے لیے اگر ضرورت پڑے گی تو اللہ تعالیٰ قصہ بھی بیان کرتا ہے۔ یعنی قصہ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہدایت۔ قصہ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ رہنمائی۔ قصہ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس سے سبق لے کر کے اس قصے میں جو سبق دیا گیا ہے اس سبق کو یاد کرنا اور ویسا بننے کی کوشش کرنا۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اب تو نہیں ہے کوئی کنٹراڈکشن۔ لہذا یہ قصہ بیان قصہ کے لیے نہیں ہے کہ ہم قصہ بیان کریں بڑا وہ لے کر کے اور آپ اف اف کہیں اور بات ختم ہو جائے۔ نہیں، یہ واقعہ ہی ہے کہ آپ سنیں، ہم سنائیں اور ہم سنیں اور ہم غور کریں اور ہم اپنے آپ کو ملائیں، کیونکہ یہ ہماری ہدایت کے لیے ہے کہ یہ جو کہا گیا ویسے ہم ہیں کہ نہیں ہیں۔ بات سمجھ رہے نا؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ویسے تو آپ میں سے ہر لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصہ کو جانتے ہیں، لیکن ایک سرسری میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ بات کو جب میں جوڑوں کہ اس سے کیا سبق ملتا ہے تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے چنا، توفیق دی، اور لیکن ان کے لیے بڑا کٹھن امتحان بھی رکھ دیا۔ بات سمجھ رہے نا؟ بڑا کٹھن امتحان ہے، اس کو غور کیجئے گا سب لوگ۔ جس کا جتنا کٹھن امتحان ہوتا ہے اس کو اللہ اتنا اونچا مقام دیتا ہے، اگر وہ اس میں کامیاب ہو گیا تو، اور جس کا امتحان ہی نہیں ہو تو اس کو بہت خوش نہیں ہونا چاہیے، لیکن نراش بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ کی مرضی ہے کس کا امتحان لے اور کس کا نہ لے، لیکن اگر امتحان نہیں لے رہا ہے تو دوسرے کو نہیں، اگر میرا امتحان نہیں ہو رہا ہے تو مجھے پریشان ہونا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ اگر تو نے اپنے فضل سے اس کو ٹالا ہے تو میں تیرے فضل کا محتاج ہوں، مجھے امتحان میں نہ ڈال، کیونکہ امتحان مانگا نہیں جاتا ہے۔ لیکن اگر تو مجھ سے ناراض ہے تو اللہ تو مجھ سے خوش ہو جائے، اور اس کے لیے میری جو قربانی چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ بات ہمیشہ دماغ میں رکھنی چاہیے۔ اگر کسی کا امتحان ہوتا ہے تو ہم لوگ ترنت اس کے اوپر کس کا فتویٰ لگا دیتے ہیں؟ یہ غلط کام کیا اسی لیے اس کو اس کی سزا مل رہی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ فتویٰ بازی سے گریز کیجئے، اسلام کا مزاج فتویٰ بازی نہیں ہے، دوسرے کے بارے میں برا سوچنا نہیں ہے۔ مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، آپ سے میرے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، اسی لیے میں اپنی پرواہ کروں، آپ اپنی پرواہ کریں تو ہم کامیاب ہوں گے، ورنہ اگر دوسرے کی پرواہ میں لگے رہے تو الٹے ہم خسارے میں ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تھوڑا شعور سنبھالتے ہیں، تھوڑا سا، تو دیکھتے ہیں کہ میری قوم کے لوگ ستارہ کو پوج رہے ہیں، تاروں کو پوج رہے ہیں، سورج کو پوج رہے ہیں، چاند کو پوج رہے ہیں، لیکن ان کا دل اس پر مطمئن نہیں ہوا۔ وہ اپنے ہاتھ سے مورتیاں بنا رہے ہیں اور اس کی پوجا کر رہے ہیں، اس پہ ان کا دل مطمئن نہیں ہوا۔ اپنے جیسے انسان کو اپنا بادشاہ بنا لیا ہے اور اس کو الہی طاقت والا سمجھ رہے ہیں۔ یہ انسان کبھی اللہ کا بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ انسان سارے انسان ہیں اور سب برابر ہیں، لہذا کسی کو الہی طاقت نہیں مل سکتی۔ ان کا دل میں یہ بات پیدا ہوئی، جب یہ پیدا ہوئی تو انہوں نے حق کی تلاش شروع کی، غور کرنا شروع کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے تارا کے طرف دیکھا اور کہا کہ یہ اللہ ہے، یہ ہمارا خالق ہے، یہ ہمارا رازق ہے۔
اس کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے، اس پر غور کیا، لیکن دیکھا کہ جیسے ہی چاندویں 14ویں کا نکلا تو سارے تارا کی جو روشنی تھی کیا ہو گئی؟ ماند پڑ گئی۔ تو ان کو سمجھ میں آیا کہ جو دوسرے سے ماند پڑ جائے اور صبح دیکھا تو وہ ختم ہو گیا، کہا کہ وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ اس سے بڑا تو یہاں سے دیکھنے میں گرچہ وہ بڑا نہیں ہے، لیکن زمین سے دیکھنے میں ان کو لگا کہ اس سے زیادہ روشنی تو چاند میں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ خدا ہو۔ پھر دیکھا کہ وہ بھی ڈوب گیا، اور ڈوبا ہی نہیں، جب سورج نکلا تو اس کے رہتے ہوئے اس کی روشنی ماند پڑ گئی۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ سورج اللہ ہو سکتا ہے، ہاذا ربی ہاذا اکبر، یہ تو میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ اور جب دیکھا کہ وہ بھی غائب ہو گیا، ڈوب گیا، تو کہا کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، میرا رب وہ ہے جس نے ان سب کو بنایا ہے، جو یہ سارا نظام چلا رہا ہے، اور جو سب کو روزی دیتا ہے اور سب کا حساب لینے والا ہے، لہٰذا میں ان چیزوں پر ایمان نہیں رکھتا ہوں، ایک اللہ پر رکھتا ہوں۔ اللہ نے ان کو ہدایت دی، جب ہدایت دی تو اللہ کا شکر ادا کیا۔ بس میرے نے کبھی بھی اگر کسی آدمی کو یہ لگے کہ میں بہت نیک آدمی ہوں اور اس کو اندر سے لگے کہ پھول رہا ہوں، میں بڑا ہوں، دوسرے سے اچھا ہوں، تو فوراً سمجھنا چاہیے کہ میرے نفس نے مجھ کو کیا گمراہ کر دیا ہے، یا شیطان مجھ کو گمراہ کر رہا ہے، میں کچھ نہیں ہوں۔ اور اگر اس کو احساس ہو کہ اللہ نے مجھے ہدایت دیا ہے تو فوراً اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تاکہ اللہ اور ہدایت میں بڑھوتری کر دے۔ تو میرے بھائیو، ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ محسوس کیا تو اللہ کا شکر ادا کیا اور اس پر کاربند ہو گئے، اور اس کے بعد اپنے باپ سے شروع کی۔ باپ وہ جو راج پروہت تھا، جس کے کہنے پر راجہ جو ہے اپنا سفر بدل سکتا تھا، اپنا حکم تبدیل کر سکتا تھا، بڑا اونچا مقام، اور مورتیوں کا وہ سوداگر تھا۔ ان سے کہا، ان کا مقام پھر اس کی تجارت دونوں تھی، اسی دھرم سے لگی ہوئی۔ تو انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابو جان، یہ کیا کہتے ہیں، الہ نہیں ہو سکتے، رب نہیں ہو سکتے، یہ تو ان سے کوئی چیز اگر چھین لے اس کا کھانا تو یہ اس کا دفاع بھی نہیں کر سکتے ہیں، پھر یہ کیسے آپ کو کچھ دے سکتے ہیں۔ باپ ناراض ہو گیا، کیونکہ ایک تو پرمپراگت سوچ اور دوسرا یہ دنیاوی مفادات، باپ دشمن ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، آپ جانتے ہیں کہ وہ مورتی والا جو واقعہ ہوا وہ ہوا، اس کے بعد ان کو آگ میں پھینکا گیا۔ جب آگ میں پھینکنے کا فیصلہ ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے ذرا سا بھی وہ نہیں، پچھتاوا نہیں کیا کہ کاش میں یہ نہ کیا ہوتا، تھوڑا رک گیا ہوتا تو آج یہ دن نہیں دے، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ اللہ کو اگر یہ منظور ہے تو ہم خوش ہیں، ہے کہ نہیں؟ کبھی کبھی کسی دینی شخصیت اور جو تھوڑا سا اہم پوزیشن پہ ہوتے ہیں، ان کو کیا لگتا ہے، اور لوگ ان کو سکھاتے بھی ہیں کہ آپ تھوڑا سا لچک پیدا کیجئے، آپ کا زندہ رہنا بہت ضروری ہے قوم کے لیے، ہے کہ نہیں؟ آپ لچک پیدا کیجئے تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو مار دیا جائے اور یہ ہو جائے۔ وہ یا تو خود مس گائیڈڈ ہو جاتا ہے یا دوسروں سے۔ حق کے مقابلے میں کوئی لچک نہیں ہوگی، اور کوئی آدمی اہم نہیں ہے۔ اللہ اگر آج مجھ سے کام لے رہا ہے تو کل ان سے کام لے گا۔ یہ اللہ کے کام کے لیے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں کہ ہم اللہ کی خوشی کے لیے زندہ رہیں اور اللہ کی خوشی کے لیے جان دیں۔ تو یہ چیز ابراہیم علیہ السلام نے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ میں زندہ نکلوں گا آگ سے، بس سمجھ رہے نا، ان کو ڈال دیا گیا، لیکن اللہ حکم کرنے والا ہے۔ اللہ نے کہا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم،
اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اور وہ صحیح سالم نکلا۔ لیکن جب مفاد پرستی اور کبر غالب ہوتا ہے تو آنکھ سے صحیح بات دیکھنے کے باوجود بھی ہدایت نہیں ملتی ہے۔ پوری قوم نے دیکھا کہ وہ زندہ صحیح سالم نکلے، اب تو سب کو ایمان لانا چاہیے، لیکن مفاد اور کبر جو بادشاہ میں تھا اور مفاد اور غلامی جو ان کی رعیت میں تھی، ان دونوں چیزوں نے ان کو حق کی طرف نہیں آنے دیا۔ اس کے بعد ان کا دیش نکالا ہو جاتا ہے۔ پھر ان کو آپ جانتے ہی واقعہ کہ اپنے بیٹے، دودھ پیتے بیٹے کو اور بیوی کو بالکل بے آب ہو گیا میدان جو جہاں ابھی کعبہ ہے وہاں پر وہ چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، اور پھر جا کے دعوت کا کام کرتے ہیں۔ اور پھر وہ وقت آتا ہے جب ان کو حکم ہوتا ہے کہ اپنے جوان سال بیٹے کو جو بالکل فرما بردار بھی ہے، وفادار بھی ہے اور نیک بھی ہے اور صالح بھی ہے، ان کے اوپر اور جوان بھی ہے، چھری چلا دو، اور ذرا سا تحمل نہیں کرتے ہیں۔ اور بیٹا کی ایسی تربیت کی ہے، بیوی کی ایسی تربیت کی ہے کہ کوئی پیچھے نہیں ہٹتا ہے۔ جب بیٹے سے کہا گیا کہ بیٹے میں تجھے قربان کروں گا، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، تو بیٹا نے کیا کہا؟ ارے ابو جان، ایک بار تو مجھے چھوٹے میں وہاں چھوڑ دیا تھا، بے آب ہو گیا میدان میں تاکہ میں مر جاؤں، نعوذ باللہ، اور آج جب میں اس سے بچ گیا ہوں تو آج آپ قربانی کا بہانہ کر رہے ہیں۔ نہ ان کی بیوی نے کہا، کیوں کہ ان کی تربیت ہوئی تھی، ان کی تربیت اتنی ٹھیک تھی کہ اللہ کا حکم ہے تو یہ جان کیا ہزاروں جان قربان ہونی چاہیے، لہذا نہ بیوی نے اعتراض کیا نہ بیٹے نے۔ بڑے ہی اس سے کہا بیٹے نے، یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے باپ جو حکم دیا گیا کر ڈالیے، آپ مجھ کو صابر اور شاکر پائیں گے۔ اور اس کے بعد وہ واقعہ ہوتا ہے جس کی یاد میں ہم قربانی۔ اب ان پورے واقعات سے ہم کو سبق کیا ملتا ہے؟ میں ایک دم چھوٹکری میں ابھی بتا دوں گا کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ پہلا سبق یہ ہے کہ حق کی تلاش ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ حق کی تلاش ہونی چاہیے۔ جب حق کی تلاش ہوگی تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو حق کی طرف رہنمائی کرے گا، اور جو آدمی حق کی تلاش نہیں کرے گا اس کو رہنمائی نہیں ہوگی۔ دوسرا، ہمیں اللہ کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے اور کہیں نہیں ڈگمگانا چاہیے۔ اگر اللہ زندہ رکھنا ہوگا تو پوری دنیا نہیں مار سکتی ہے، اور مارنا چاہے گا تو کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ لہذا ہمیں جیسے اپنی جان کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی، ذرا سا نہیں ڈگمگائے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ابھی ہم لوگوں کے اوپر ذرا سی مصیبت آئے تو کلمہ کفر بکنے لگتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرنے لگتے ہیں جان بچانے کے لیے۔ نہیں، کہ جان کیا ہے؟ ہم مومن جانتے ہیں کہ یہ موت زندگی کا ختمہ نہیں ہے، دنیاوی زندگی کا خاتمہ ہے، ہمیشہ کی زندگی کا شروعات ہے، اور یہاں پر تو آپ پریشانیوں میں ہیں۔ اگر حق کے راستے میں موت ہوگی تو اسی دن سے آپ کو نعمت بھری جنت کا مزہ ملنے لگے گا۔ اب اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو؟ لہذا اگر اللہ کے لیے جان دینی ہو تو کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ تیسری بات، اگر مال قربان کرنا ہو تو کر دینا چاہیے۔ کوئی آپ کو رتبہ قربان کرنا ہو تو کر دیجئے، لیکن کبھی بھی وہ کام کر کے کوئی رتبہ نہ حاصل کیجئے جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہو، یا اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہو، اللہ کی ناراضگی کا ہو۔ کبھی نہیں، وہ رتبہ جائے بھاڑ میں، ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نہ بیوی نہ بچے، وہ کہا نا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری ہر عبادت اور میری زندگی اور میری